باب نمبر 79 دعوت شیطان کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل میں دو وسوسہ و خیال ہوتے ہیں، ایک تو فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے جو نیکی کا وعدہ دیتا ہے اور تصدیق حق کی ترغیب دیتا ہے۔ بس جو شخص یہ حالت معلوم کر لے، سمجھ لے کہ یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے اور خدا کی تعریف کرے، اور دوسرا شیطان نافرمان کی طرف سے جو برائی کا وعدہ دیتا ہے اور حق کی تکذیب اور نیکی نہ کرنے کی تحریک کرتا ہے، بس جو شخص یہ حالت محسوس کر لے، جان لے کہ یہ شیطان رجیم کی طرف سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر کا وعدہ دیتا ہے اور برے کاموں کے لیے حکم دیتا ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ دو خیال ہوتے ہیں جو دل میں جولان کرتے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کی طرف سے۔ بس رحم کرے اللہ اس بندے پر جو اپنے خیال آنے پر ٹھہر گیا، یعنی جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوا اس کو پورا کیا، اور جو اس کے دشمن کی طرف سے ہوا اس میں اس کے ساتھ جہاد کیا۔ جابر بن عبیدہ عدوی نے کہا ہے کہ میں نے علا بن زیاد سے دل کے خیال کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ وسوسے کی مثال اس گھر کی طرح ہے جس میں چور پڑیں، اگر اس میں کچھ ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہیں ورنہ چلے جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو دل ہوا و ہوس سے خالی ہوتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی واسطے خدا نے کہا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہے۔ بس جو شخص ہوا و ہوس کی تابع داری کرتا ہے وہ نفس کا بندہ ہے نہ خدا کا، اور اسی واسطے اللہ نے اس پر شیطان مقرر کیا ہے اور کہا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے اپنی ہوس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے ہوا و ہوس کو معبود بنایا وہ نفس کا بندہ ہے نہ خدا کا۔ اور اسی واسطے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کی قرأت کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہتے ہیں، جب تو اسے محسوس کرے تو خدا سے پناہ مانگ اور 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک ڈال۔ اس نے کہا میں نے اسی طرح کیا اور خدا نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ خبر میں ہے کہ وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، بس اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ سوائے ذکر الہی کے کوئی چیز دل سے شیطانی وسوسے کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر ایک چیز میں سوائے ذکر الہی کے شیطان کے داخل ہونے کی مجال ہے، مگر ذکر الہی میں اس کی مجال نہیں۔ پس تمام وساوس شیطانی کا علاج اعوذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا پڑھنا ہے، اور اس پر وہی متقی قادر ہوتے ہیں جن پر ذکر الہی غالب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب متقیوں کو ذرا شیطانی حرکت معلوم ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر وہ شیطان پر غالب آنے میں بینا ہو جاتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں کہا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر پھیلا ہوا ہے، جب انسان ذکر الہی کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، اور جب انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دل پر پھیل جاتا ہے۔ پس وسوسہ شیطانی ذکر الہی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح نور سے ظلمت اور دن سے رات بھاگتی ہے، گویا ذکر
الہی و وسوسہ شیطانی میں نسبت تضاد ہے، اور غفلت و وسوسہ شیطانی میں نسبت توافق ہے۔ جہاں اللہ کے ذکر سے غفلت ہوئی، شیطان کا غلبہ نمودار ہوا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب ہوا اور ان کو ذکر الہی سے فراموش کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان نے اپنا سونڈ ابن آدم کے دل پر رکھا ہوا ہے، جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان سکڑ جاتا ہے، اور جب خدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو اپنا لقمہ بناتا ہے۔ ابن وضاح نے ایک حدیث کے ذکر میں کہا ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے مسح کرتا ہے اور کہتا ہے قسم ہے مجھے باپ کی کہ یہ اس شخص کا چہرہ ہے جو فلاح و نجاح نہیں پائے گا۔ جس طرح شہوات نفسانیہ ابن آدم کے گوشت سے ملی ہوئی ہیں، اسی طرح شیطان کی سلطنت اس کے گوشت و خون میں سرایت کیے ہوئے ہے اور دل کے چاروں طرف محیط ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ابن آدم میں خون کی مانند جاری و ساری ہے، پس بھوک سے اس کے راستے تنگ کرو، کیونکہ بھوک شہوات کو توڑ دیتی ہے، اور شیطان کے چلنے کے راستے شہوات ہیں، اور شہوات انسان کے دل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے ابلیس کی طرف سے بطور حکایت کے بیان کیا ہے کہ میں انہیں پھسلانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ابن آدم کے راستے پر کئی طریق سے بیٹھتا ہے۔ کبھی اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کیا تو اسلام لاتا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے، مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام لاتا ہے۔ پھر شیطان ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا تو ہجرت کرتا ہے، اپنی زمین و آسمان کو چھوڑتا ہے، مگر وہ اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے جہاد کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا تو جہاد کرتا ہے اور یہ جان و مال کا ضائع کرتا ہے، اگر تو لڑائی میں جائے گا تو مارا جائے گا، تیری عورتیں دوسروں کے نکاح میں آ جائیں گی، تیرا مال تقسیم کیا جائے گا، مگر وہ نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اور مر گیا، اللہ پر اس کو جنت میں داخل کرنا واجب ہوتا ہے۔